حضرت امام ربانی قیوم زمانی غوث سمدانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے سے لگی ہوئی مسجد کی آپ کو زیارت کراتے ہیں، لیکن سب سے پہلے علامہ اقبال کے وہ اشعار آپ سماعت فرما لیں۔ علامہ اقبال جب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے روضے پہ حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر، یہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار، یہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، یہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اگر آپ کو بھی حضرت امام ربانی کے حوالے سے کوئی شعر یاد ہو تو کمنٹ باکس میں وہ شعر ساجھا کر سکتے ہیں۔ اب آئیے حضرت امام ربانی کے روضے سے لگی ہوئی مسجد کی آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ ان دونوں دروازوں کے ذریعے زائرین امام ربانی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، اور انہی دروازوں سے لگی ہوئی یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسجد کا صحن آپ کی اسکرین پر ہے۔ یہاں نماز پڑھنے کا بڑا زبردست لطف ہے اور بڑی روحانیت ہے۔ اگر آپ نے نماز ادا کی ہوگی تو ضرور آپ نے تجربہ کیا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں نماز ادا کی ہے، اگر آپ کی حاضری نہیں ہوئی حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں، تو آپ تمام لوگوں کے لیے دعا ہے، اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسجد کا اندرونی حصہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اس مسجد کے اسٹرکچر سے، یہاں کے پینٹنگ سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ پرانی مسجد ہے، اور یہ اتنی پرانی مسجد ہے کہ خود حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں عبادتیں کی ہیں۔ حضرت امام ربانی کے مریدین اور خلفاء نے بھی یہاں پہ عبادتیں کی ہیں۔ حضرت کی اولاد میں جتنے بھی اولیاء صوفیاء ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس مسجد میں عبادتیں کی ہیں، اور خاص طور سے اب یہ جو صحن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد کا صحن تو بعد میں وقت کے ساتھ میں بڑھا دیا گیا، اس میں اضافہ کر دیا گیا، لیکن جو اندرونی حصہ ہے، اس اندرونی حصے میں اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء صوفیاء نے عبادتیں کی ہیں۔ حضرت امام ربانی کے عرس کی تقریبات بھی اسی مسجد کے صحن میں ہوتی ہیں، اور عرس کی تقریبات میں محفل قرأت ہوتی ہے اور نعتیہ مشاعرہ ہوتا ہے، اور دونوں محفلیں اتنے ادب اور احترام کے ساتھ میں ہوتی ہیں کہ اگر آپ یہاں آ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عرس کیسے کیا جاتا ہے، کتنے ادب اور احترام کے ساتھ میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، اور کتنے ادب اور احترام کے ساتھ میں حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو یہاں عرس کی تقریبات میں شرکت کرنے پر ہو جائے گا۔ اگر آپ نے شرکت کی ہو تو آپ اپنا تجربہ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور حضرت کے عرس کی تقریبات میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔